إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ 8واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 172 تا آیت نمبر 174 تلاوت کی گئی۔ مکی دور کی سورہ ہے، قرآن کی طویل سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ روز قیامت اللہ رب العزت کچھ لوگوں کا فیصلہ کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور کچھ لوگوں کا فیصلہ کر کے ان کو جہنم کا پیغام دیا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن چند لوگ ہوں گے جن کے فیصلے کو مؤخر کیا جائے گا اور وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام اعراف پر ہوں گے۔ مالک کائنات نے تذکرہ فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف والے یہ لوگوں کو پہچانیں گے ان کے ناموں سے، ان کے چہروں سے ان کو پہچانیں گے۔ جنت والے بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنم والے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ مالک فرماتا ہے لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی طمع رکھتے ہوں گے، اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل جہنم کی طرف جائیں گی، جہنم میں ان کو لوگ نظر آئیں گے جلتے ہوئے عذابات میں، تو وہ رب سے دعا کریں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ پھر مالک کائنات نے تذکرہ کیا کہ یہ جہنم میں بعض ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو یہ پہچان لیں گے، تو یہ ان سے کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، پہچاننے کے بعد کہیں گے تم تو دنیا میں بڑے مال والے تھے، بڑے رتبے والے تھے، بڑی تمہاری طاقت تھی، بڑی تمہاری جمعیت تھی، بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا، بڑے لوگ تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم کو خان صاحب کہتے تھے، تم کو کاکا جی کہتے تھے، تم کو تو بڑی عزت سے لوگ نوازتے تھے۔ وہ جو جمعیت تمہارے ساتھ تھی وہ کہاں گئی؟ جمعیت یعنی لوگوں کا مجموعہ، وہ جو تمہارے ساتھ تھا وہ کہاں گیا؟ وہ جو تمہارا مال تھا، جس پر تم تکبر کرتے تھے، جس پر تم اتراتے تھے، جس پر تم گھمنڈ کرتے تھے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ پھر مالک نے فرمایا اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ ان جہنم والوں کو کہیں گے کہ جن کی نسبت تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، جن کی نسبت تم دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ زیادہ علم نہیں رکھتے،
ان کو کیا پتا یہ سبزی فروش، یہ ریڑھی لگانے والا، یہ مزدوری کرنے والا، یہ نوکری کرنے والا، یہ ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ، یہ ہمیں کیا دین سکھائے گا، یہ کہاں سے راہ راست پر ہے؟ تو بتایا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، دیکھو ہمیں تو جنت میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو حکم ہو گیا کہ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں آج نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ وہ اعراف کی نسبت سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے، جو موضوع ہے مسئلہ تکفیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر قرآن کا قاری اور ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے والا وہ اس مسئلے میں اتنا واضح اور اتنا کلیئر اور اتنا دو ٹوک موقف رکھتا ہے کہ اس کو کسی اور کے بیان کی، کسی اور کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات موجود ہوتی ہیں، اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد کوئی بھی چیز وہ باقی نہیں رہتی۔ جیسے مجھ سے پہلے بھائی نے حدیث بیان کی فتنہ انکار حدیث کے موضوع کی مناسبت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ قرب قیامت فتنوں کا ذکر ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ میں، اعمال خیر میں جلدی کرو کہ جب یہ فتنے یہ رات کے اندھیرے کی مانند ہوں گے کہ آدمی شام کو مومن ہوگا اور صبح کیا ہوگا؟ صبح کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ شام کو کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور اگر صبح مومن ہوگا تو شام کو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ یہ ایک حدیث اس پورے موضوع کو واضح کر دیتی ہے کہ جو مومن ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے اگر وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جاندار یا بے جان چیز کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے بتوں کو شریک ٹھہراتا ہو، چاہے کسی زندہ انسان کو شریک ٹھہراتا ہو، چاہے کسی مردہ انسان کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ کافر ہو سکتا ہے۔ آج جو یہ موضوع ہے مسئلہ تکفیر، اس کو آسان سے الفاظ میں زیادہ اس میں سقیم گفتگو نہیں کروں گا، آسان سے الفاظ میں آپ کو میں اگر سمجھاؤں تو یہ موضوع یہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، نماز کو ماننے والا، روزے کو ماننے والا، حج کو ماننے والا، وہ کافر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ اتنا سا موضوع ہے۔ اور آسان سمجھنا ہو تو یہ موضوع ہے کہ کیا کوئی ان سب چیزوں کو ماننے کے بعد فرقوں میں تقسیم ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، قادیانی ہے، سہروردی ہے، چکڑالوی ہے، پرویزی ہے، کسی بھی فرقے سے وابستہ ہے، کیا وہ جیسے مرضی عقائد رکھے، کیا اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ یہ موضوع اس بات کے گرد جو ہے وہ گھومنا ہے، اور کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں اشکالات کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے اور دلائل جو ہے اسی کے تناظر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے جائیں۔ آپ دیکھیں، تکفیر کی پہلے ہمیں تعریف سمجھنی ہوگی کہ تکفیر کس کو کہتے ہیں، یا تکفیر جو ہے اس کی تعریف ہے کیا؟ تکفیر اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ کسی گروہ، کسی مسلک، کسی فرد، کسی فرقے کے عقائد میں کفر و شرک پائے جانے کے سبب اس کی تکفیر کرنا، اس کو کافر کہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکفیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تکفیر کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ ہر شخص کو ہی کافر کہہ لیتے ہیں، ہر شخص کو ہی آپ کافر کہتے ہیں، اور بعض کیا کہتے ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں مسجد توحید والے، یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے؟ میں تو نہیں کہتا۔ ہم کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں؟ مسلمان کافر ہو سکتا ہے، مسلم کافر ہو سکتا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا وہ کافر ہو سکتا ہے؟
نہیں ہوتا۔ کافر وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے گا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، جس کے عقیدے میں اللہ کی آیات کا کفر پایا جائے گا، جس کے نظریات میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا کفر پایا جائے گا، وہ شخص پھر خواہ ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا محلے والا ہو، وہ اگر اللہ کی آیات کا ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، اب خواہ وہ شخص کوئی بھی ہے۔ یہی بات اللہ کی کتاب میں فرمائی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض مومن ہوتے ہیں اور بعض کافر ہوتے ہیں، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے، بیچ کی کوئی راہ اللہ نے نہیں رکھی۔ وہ جو منافق کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تک تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دور میں لوگوں کا مواخذہ وہ وحی کے تناظر میں ہو جایا کرتا تھا، ہم ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ منافق یہ اللہ کے نبی کے دور تک تھا، کیونکہ نفاق کا وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ نفاق کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ آج کسی کو منافق کے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ منافق ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے۔ اگر کافر نہیں ہے تو مومن ہے، مومن نہیں ہے تو پھر کافر ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی خواہش ہے، چاہو تم مومن بنو، چاہو تو کافر بنو۔ یعنی یہاں بھی بتایا گیا بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے، یا تو تم مومن بنو گے یا تم جو ہے وہ کافر بنو گے۔ اور یہ جو تلاوت کردہ آیت ہے اس میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یعنی یہ ہمیں یاد ہے، کون کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے عہد الست لیا تھا، یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد ہے۔ انکار کر سکتے ہیں، ہم انکار کر سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی کتاب میں آیا۔ انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کی کتاب میں آیا۔ دجال فتنہ ہے، مانتے ہیں، انکار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بیان کردہ ہے، قرآن میں اشارتاً بیان کردہ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، تفصیل اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے۔ دنیا والوں کے لیے انکار کرتے ہیں، کوئی زندگی موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، لیکن دجال فتنہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، ان سے سوال ہوگا، کیا میں کس سوال ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مالک فرماتا ہے انہوں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ مالک فرماتا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنا، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے تم کو جب آدم کی پشت سے نکالا تو تم سے میں نے عہد الست لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے اقرار کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو رب یہ بات نہیں یاد کہ تو نے ہم سے عہد لیا تھا، تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا، ہم تو غافل رہے، یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن۔ فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اے رب تیرے ساتھ جو شرک ہوا یا جو شرک و کفر ہوا وہ تو ہمارے بڑوں نے کیا، باپ دادا نے کیا، باپ دادا جو شرک و کفر لے کر چلتے رہے ہم نے تو اسی کو آگے بڑھایا، ہم تو اسی میں ملوث رہے، باپ دادا کے دین پر ہی چلتے رہے۔ تو فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ پہلے جو شرک تھا وہ تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کی اولادوں میں سے ہوئے یا ان کی نسل میں سے ہوئے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون،
تو کیا ان یعنی جو ہمارے باپ دادا کی غلطیوں کی وجہ سے ہم شرک و کفر کی راہ پر چلے ہیں، کیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا، تو ہمیں سزا دے گا؟ یعنی یہاں اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح اللہ اپنی آیاتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر باپ دادا کے دین کی پیروی کرتے ہوئے، باپ دادا کے پیچھے چلتے ہوئے، بڑوں کے پیچھے چلتے ہوئے، اکابر پرستی کرتے ہوئے اگر تم غلط راہ پر گئے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے کفر پر اپنی زندگی گزاری، تم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر زندگی گزاری، باپ دادا کی باتوں کو اہمیت دی، اور روز قیامت تم نے اگر یہ دلیل دی کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے ہم سے عہد الس لیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات کہ لا علمی، کسی چیز کا نہ پتہ ہونا، یہ قیامت کے دن نجات کی وجہ نہیں بنے گا۔ اب یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ جی آپ کسی کو کافر اسی صورت میں، یعنی ان کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق، خود ساختہ اصول ہیں جو اصول قرآن نے وضع نہیں کیے، جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، ان کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق کسی شخص پر اتمام حجت کیے بغیر کہ اس کو پوری بات سمجھا دی جائے اور پھر وہ نہ سمجھے، پھر وہ انکار کرے، پھر اس کے بعد آپ اس کی تکفیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب نے بتا دیا کہ قیامت کے دن انسان یہ اگر کہے کہ اے رب مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو باپ دادا کے دین پر چلتے ہوئے شرک کی زندگی گزارتا رہا، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا ہمارے بڑوں نے جو غلط کام کیے، وہ جو باطل تعویلات کرتے رہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، میں اپنی آیاتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم رجوع کر لو، تاکہ تم سمجھ لو ان باتوں کو۔ اور حجت کی بات، تو حجت کی بات، سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ کون ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ اس پر آپ کیا حجت تمام کریں گے؟ یہاں مسئلہ ان کا تو ہے ہی نہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو تو سب متفقہ طور پر کافر کہتے ہیں۔ ہندو کو کون ہے جو کافر نہیں کہتا؟ یہودی عیسائی کو کون کافر نہیں کہتا؟ یہاں مسئلہ ان کا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، اس پر اللہ نے حجت تمام کر دی ہے 1450 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے۔ اب اگر وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا اور پھر لا علمی کی وجہ سے کہے کہ میں بچ جاؤں گا، آپ کی اپنی عقل کیا کہتی ہے وہ بچ جائے گا؟ میرے اور آپ کے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ اللہ کی کتاب موجود ہے میرے اور آپ کے پاس، ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس میں نہیں دیکھتے ایمان کیسا ہونا چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، نظریات کیسے ہونے چاہیے، عمل کیسا کرنا چاہیے، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور آسان سمجھنا ہے، ایک باپ ہے بچے کو خط لکھتا ہے، بیٹا تو ایسا کرنا کہ میری فلاں جگہ جو ہے وہ زمین ہے، اس زمین اپنے قبضے میں لے لینا، اور وہ زمین میری ہے تو لہٰذا تم میرے وارث ہو، تم اس زمین کو جو ہے وہ سنبھال لینا۔ باپ نے خط لکھا بیٹے کو، بیٹے نے کہا میرے باپ کا خط آیا ہے، بیٹے نے اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا، کہا میرے باپ کا خط ہے میں مانتا ہوں۔ کیا کہا؟ میرے باپ کا خط ہے میں مانتا ہوں۔ پھر اس کو عزت دی، اس کو غلاف میں لپیٹا، پھر اور عزت دی، تھوڑا سا اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اب آپ بتائیں کیا جب اس کا باپ اس کے پاس آئے گا اور اس سے سوال کرے گا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابا جان مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ آپ نے اس پلاٹ کا بتایا ہے؟ تو ایک باپ کیا جواب دے گا؟ بیٹا تجھے خط لکھا تھا، خط میں یہ بات موجود تھی، تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے کیوں نہیں اس معاملے کی جو ہے وہ فکر کی؟ یہی بات اللہ کی کتاب موجود ہے۔ عقیدہ درست کیا جائے گا اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے، نظریات درست کیے جائیں گے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اگر کوئی یہ درست نہیں کرتا تو لا علمی کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یہ تمہارے اوپر حجت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا فرمایا؟ یہ قرآن تمہارے اوپر حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ قرآن کو اللہ کے نبی حجت قرار دے کر گئے ہیں، اب حجت تمام ہے، اور حجت تمام ہونے کے بعد کہا جائے کہ جی حجت تمام کریں، پھر آپ کسی کو کافر کہیں گے؟
دیکھیں ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ہمارے معاشرے میں مملکت پاکستان کے اندر قادیانی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ تھوڑا سا کیا سمجھا جاتا ہے؟ کافر سمجھا جاتا ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. کیوں؟ غلام احمد قادیانی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سورۃ الاحزاب کی اس آیت کا انکار کیا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی آپ یہ گوگل کر کے چیک کیجئے گا. غلام احمد قادیانی کی جو وفات ہے نا وہ 1908 کی ہے. کب کی ہے؟ 1908 کی. اور اس کو کافر کب قرار دیا گیا؟ 73 کے آئین میں. کب کافر قرار دیا گیا؟ یہ ان سے پوچھیں کہ جو کہتے ہیں حجت تمام کرو پھر کافر کہنا. ان سے پوچھیں کیا تم نے غلام احمد قادیانی پہ حجت تمام کی تھی؟ تم نے تو 73 میں جب اس کی وفات کو بھی 65 سال گزر چکے ہیں پھر اس کے لیے کافر کا فتویٰ کیا اور سارے کلمہ پڑھنے والے اس کو کافر کہنے لگے. لا محالہ ہم بھی کافر کہتے ہیں. ہم مسلمان نہیں کہتے قادیانی کو, لعنت بیچتے ہیں ان پر. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ تم غلام احمد قادیانی کو کیوں کافر مانتے ہو, کہتے ہیں جی پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہے. کیا کہتے ہیں؟ ریاست نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا ہے اس لیے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں؟ رہ کے آئے نہیں آئے؟ کافی لوگ ہیں نا, مزدوری کے لیے بھی جاتے ہیں. کتنے ساتھی ہمارے 2-2, 4-4 سال اور 6-6 سال سے وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں. اس ریاست میں قادیانی کیا ہے؟ سعودیہ کی ریاست نے قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ جواب تو دیں کہ سعودیہ کی ریاست نے قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ انڈیا کی ریاست نے جہاں کی اس کی پیدائش ہے وہاں اس نے کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ بنگلہ دیش کی ریاست نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ نہیں کیا. تو کیا ان کے نزدیک کسی کے کافر ڈکلیئر کرنے کا معیار یہ ہے کہ اس کو اس مملکت کے آئین کے اندر کافر قرار دیا جائے؟ رب کی قسم ہم ایسے کسی آئین کو اللہ کی کتاب کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے تسلیم نہیں کرتے. اللہ کی کتاب ہمارے لیے آئین تھی اور آئین ہے اور آئین رہے گی کہ اس کتاب نے جس کو کافر ڈکلیئر کیا ہے ہم اس کو کافر مانتے ہیں, اور قرآن و سنت نے جس کو مشرک ڈکلیئر کیا ہے ہم اس کو مشرک مانتے ہیں. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی کو کافر مشرک کہیں. نہ ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کافر مشرک کہیں اور اس کو کافر مشرک ڈکلیئر کریں. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہماری بات اتنی سی ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب کے اوپر, اور اللہ کی کتاب جس کو کافر کہے ہم اس کو مسلم نہیں کہتے, اور اللہ کی کتاب جس کو مشرک کہے اس کو ہم مومن نہیں کہتے. یہ سادی سی بات ہے, یہ آسان سا طریقہ ہے, یہ آسان سی بات ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کون سی بات ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہے؟ اگر تم حجت تمام کا کہتے ہو تو غلام احمد قادیانی پر تم نے حجت تمام نہیں کی. اس کے مرنے کے 65 سال بعد تم نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا. اگر تم ریاست کی ذمہ داری کہتے ہو کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ اس ریاست کے مسلمانوں کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے, یا ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اب انڈیا کے مسلمان کو تو چونکہ وہ ریاست نے کافر ڈکلیئر نہیں کیا تو انڈیا کے مسلمان کو تو پھر اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے نا, یا انڈیا کے کلمہ گو کو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں تو پھر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اور یہ بات ایسی نہیں ہے, اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ اصل اصول یہ ہے, اصل آئین یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات, اللہ کے نبی کی احادیث, آثار صحابہ یہ نص ہیں, یہ دلیل ہیں, یہ دلیل ہیں. اور انہی دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے کافر ہونے کا یا کسی کے مشرک ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب ایک سادہ سا سوال کہ جی جس نے کلمہ پڑھا, جو صلاح کو مانتا ہے, جو صوم کو مانتا ہے, جو حج کو مانتا ہے,
کیا یا جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کیا وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ کافر ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اس آیات میں مزید وضاحت ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، جنہوں نے یہ بھی گواہی دی تھی کہ بے شک یہ رسول حق ہے۔ اس سے کیا مراد؟ یہ آیات مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ آیات کس کے لیے نہیں ہے؟ مشرکی، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کیا تھا، جنہوں نے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کیا تھا کہ یہ رسول حق ہیں۔ فرمایا وجاءہم البینات، ان کے پاس دلائل بھی آئے، پھر بھی وہ ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا سورہ یوسف میں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت ایمان والوں کی وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ اکثریت دعوے دار ایمان کی اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ کے ساتھ کیا کرے گی؟ شرک کرے گی۔ اور شرک کرنے والا، شرک کیا ہے؟ چوری کیا ہے؟ چوری ایک فعل ہے نا، ایک کام ہے۔ چوری کرنے والا کون ہے؟ چوری کرنے والے کو کیا کہو گے؟ زنا کرنے والے کو کیا کہو گے؟ شراب پینے والے کو؟ اللہ نہ کرے کوئی اللہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے، کوئی آپ کے رشتہ دار کو قتل کرے یا آپ کو کرے، وہ کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ اور کوئی اگر آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے اس کو کیا کہو گے؟ یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اس کے اوپر اتنے سخت سخت فتوے لگا رہا ہوں، ڈاکو کے، چور کے، قاتل کے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی غیرت کی بات آئے، اللہ کی کبریائی کی بات آئے اور وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے اور پھر تم کہتے ہو کہ وہ نہیں وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ ایک تمہاری غیرت کا معاملہ ہے کہ تمہاری عزتوں پر کوئی ہاتھ ڈالے تو تم اس کو زانی کہہ دیتے ہو، تمہارے رشتہ دار کو کوئی قتل کرے تم اس کو قاتل کہہ دیتے ہو، تمہارے کوئی چوری کرے تم اس کو چور کہتے ہو، ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اور ایک اللہ کی آیات اور اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ اللہ اولاد دینے والا ہے، وہ علی حجویری داتا دربار والے کو بھی اولاد دینے والا مانتا ہے، وہ اللہ کو بھی غوث العظم مانتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کو بھی غوث العظم مانتا ہے، وہ اللہ کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی مشکل کشا مانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ مشرک نہیں ہوتا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے بے شک وہ یہ تمام صفات اللہ کے بندوں کو دے رہا ہے تو لہٰذا تم اس کو مشرک نہ کہو۔ ایک تمہاری غیرت کا معاملہ ہے اور ایک رب کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی غیرت تمام قرۂ ارض پر موجود انسانوں کی غیرت سے کروڑہا اربہا درجے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں اختلافات کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، احادیث کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں امراء مقرر کیے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ تین اطاعتوں کا بتایا گیا، دو اطاعتیں غیر مشروط ہیں
اس میں قیل قال کیوں کیسے یہ نہیں ہے. اور تیسری اطاعت اولو الامر کی اطاعت ہے جو مشروط ہے معروف کے ساتھ کہ وہ نیکی کا حکم دے, وہ کوئی ایسی بات تمہیں کہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اس کے خلاف نہ ہو تو تم اس کی بات مانو گے. اب اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ان اطاعتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ تم یہ اطاعتیں کر رہے ہو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ پھر اختلاف ہو گیا, پھر تنازع ہو گیا, تو تم نے کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو گیا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, تم اس کو پلٹا دینا اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اب میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. آپ کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا, میں کہتا ہوں کہ مردہ سنتا ہے. ایک اختلاف ہے. ایک مثال سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن نے اس اختلاف کا حل بتایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, تم اس کو اللہ کی طرف پلٹانا. اللہ کی طرف پلٹانے سے کیا مراد؟ اللہ کی طرف پلٹانے سے مراد تمہارے پاس جو اللہ کا پیغام, اللہ کی کتاب موجود ہے, اس میں اس اختلاف کا حل تلاش کرنا. پھر اگر تم اس کا حل پالو, اس اختلاف کا جواب پالو, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ختم کر دینا ہے. اختلاف ہوا تھا, آپ نے کہا مردہ نہیں سنتا, میں نے کہا مردہ سنتا ہے. اختلاف ہوا تھا, ہم نے اللہ کی کتاب کی طرف پلٹایا. اللہ کی کتاب نے مجھے 20ویں پارے میں آیت دی, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سورۃ النمل میں. اللہ کی کتاب نے مجھے 21ویں پارے میں آیت دی سورہ روم میں, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اللہ کی کتاب نے مجھے 22ویں پارے میں آیت دی سورہ فاطر میں, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبروں میں مدفون مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب اس کے بعد آپ اپنے نظریے پر قائم رہے کہ مردہ نہیں سنتا, اور اللہ وہ وقت نہ لائے کہ میں نہیں مان رہا, کہ میں پھر بھی تعویل کر رہا ہوں, جیسے بھائی نے اس سے پہلے تعویل کی باتیں کی تھی نا, پھر بھی میں باطل تعویلات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں جی اس آیات کی تعویل ایسے ہے, اس آیات کا شان نزول ایسے ہے. شان نزول تعویل جائز ہو سکتی ہے, جائز تعویل کرے, اس کی ممانعت نہیں ہے. باطل تعویلات کی ممانعت ہے. پھر بھی میں تعویل کروں اور میں کہوں کہ جی میں تو نہیں مانتا, میں تو اب بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ مردہ جو ہے وہ سنتا ہے, اس کے بعد کیا میں اللہ کی آیات کا ماننے والا کہلاؤں گا یا انکار کرنے والا کہلاؤں گا؟ کیا کہلاؤں گا؟ اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں رائج ہے تعویذ گنڈا کون سا مسلک نہیں کرتا. ان کی کتابیں اٹھائیں, ان کے مدرسوں میں جائیں, مدرسوں میں باقاعدہ بات وہی ہے کہ کچھ باتیں اپنی آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں, دل کرتا ہے کہ وہ بیان کروں, اس میں زیادہ کہتے ہیں نا عین الیقین ہوتا ہے. استاد دیوبندی اولاد نہیں ہے, اس کی اپنی اولاد پہلی بیوی سے نہیں ہے, سبق سنا رہا ہوں, بندہ آتا ہے, اس کو قاری صاحب کہتے تھے, قاری صاحب اولاد نہیں ہے, قاری صاحب اس کو اولاد کی تعویذ دے رہا ہے, اور اپنی اولاد پہ اس کی پھر دوسری شادی ہوئی ہے, دوسری بیوی سے اس کی اولاد ہے, اپنی اولاد اس کی پہلی بیوی سے نہیں ہے. سادی سی بات. اب میرا اور آپ کا اختلاف ہے, تعویذ گنڈا جائز ہے کہ یا ناجائز ہے, یا تعویذ گنڈے کی حیثیت, شرعی حیثیت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ملے گی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی جو 10 افراد کی جماعت آئی تھی اس میں سے 9 سے بیعت کی اور 10 میں سے نہیں کی, اور پھر 10ویں کی وجہ بتائی کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس نے تعویذ پھینکی, اور مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا کیا. اب کوئی تعویذ لٹکائے یا تعویذ بیچے, تعویذ لٹکانا اللہ کے نبی نے مشرک کہا. میں تعویذ پہنتا ہوں اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں, میں پھر بھی کہتا ہوں دین اسلام میں تعویذ جائز ہے, تو پھر میں کیا کہلاؤں گا؟ کیا کہلاؤں گا؟ اس میں کوئی دو رائے ہے, کوئی مشکل بات ہے, اور پھر ذاتی پسند ناپسند تو ہے نہیں. یہ کس نے فتویٰ لگایا؟ یہ فتویٰ میں نے لگایا. یہ فتویٰ کس نے لگایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ اللہ کے نبی نے. یہ فتویٰ کس نے لگایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو کوئی بھی تم میں سے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے لوگ کافر ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے. یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ اب اگر میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا حق اور باطل کا, آپ نہیں کرتے, ہمارا کوئی عزیز و اقارب نہیں کرتا, تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے تناظر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتے ہیں.
اس میں کوئی بہت مشکل بات ہے, بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے, بہت کوئی نہ سمجھ میں آنے والا موضوع ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بڑا آسان سا موضوع ہے اور بڑا آسانی سے سمجھ آ جانے والا موضوع ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی اس وقت بھی تو کیا تھا, اللہ کے نبی کی ایک جماعت ہے, اللہ کے نبی اس کے امیر المؤمنین بھی ہیں, پیغمبر آخر الزماں بھی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مکہ میں ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں, مدینہ میں یہود و نصارہ کی اکثریت ہے. یہ لوگ ہیں وہاں پر اہل کتاب جن کو کہا گیا. پہلے یہ لوگ یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ جی اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل کتاب کو کافر نہیں کہا, اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا, جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اس میں کئی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ فتویٰ لگایا مشرکین مکہ پر کہ یہ مشرک پلیت ہے, ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینا. اور اس سے اگلی آیت وہ اہل کتاب کے اوپر فتویٰ ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ روز آخرت کو مانتے ہیں, اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے حرام کی اور اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں, اور نہ قبول کرتے ہیں سچا دین کو. اور پھر صاحب نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ بھی جن کو کتاب دی گئی ہے. اہل کتاب کون تھے؟ اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ. ان سے بھی لڑو, اس لیے کہ وہ حرام اور حلال کو نہیں مانتے. دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں کیا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی جو ہے وہ اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اب کفر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہی فتویٰ ہے کہ کسی کے عقیدے کی نسبت یہ کہہ دینا کہ اس نے یہ کام کفر کا کیا ہے, اور کفر کرنے والا کیا ہے؟ کفر میں پھر وہی بات آ رہی ہے, کفر ایک فعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل کافر ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ چوری ایک فعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ چور ہے. زنا ایک فعل ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ زانی ہے. اب آپ دیکھیں مشرکین مکہ, ان پر صحابہ کرام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نظر آتا تھا تو اس پر جو ہے وہ پہلے حجت تمام کرتے تھے, پہلے اس سے پوچھتے تھے پہلے تم اپنا عقیدہ بتاؤ, تم اپنے نظریات بتاؤ, پھر ہم تمہیں کافر ڈکلیئر کریں گے. میں آپ کو ضمناً ایک بات بتا دوں کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے مشرکین مکہ. مشرکین مکہ صلاح بھی پڑھتے تھے. وما قرآن میں ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. مشرکین مکہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے تھے. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اس کو باقاعدہ جس کو آپ عشر کہتے ہیں نا, انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے اپنی کھیتیوں میں سے کہ جی یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو مانتے تھے. مشرکین مکہ اعتکاف کرتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے. مشرکین مکہ یہ حج کرتے تھے, ابو لہب کے متعلق بھی آتا ہے, ابو جہل کے متعلق بھی آتا ہے. یہ تمام چیزیں مانتے تھے مشرکین مکہ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے تھے. ان کے بت بھی خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. ان تمام کے باوجود مشرکین مکہ مشرک کے ہیں. ہم اس کو نہیں کہتے مومنین مکہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ. کیوں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت رکھ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے, ان کے نام پر مال خرچ کرتے تھے, بتوں کے آگے جو ہے وہ اپنی حاجات اور مناجات پیش کرتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے استعانت طلب کرتے تھے, انا العزا ولا عزا لکم کی پکارے لگاتے تھے, یعنی غیر اللہ کی پکار بھی لگاتے تھے. یہ تمام عمل کیا کہلاتا ہے؟ یہ تمام عمل کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا کہا؟ مشرکین مکہ. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اس دوران ایک پراگندہ بال لمبے قد والا ایک مشرک آیا. یعنی صحابی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایک لمبے بال والا, ایک پراگندہ لمبے بال والا کیا آیا؟ مشرک آیا. یعنی انہوں نے پہلے جا کر اس سے اس کے عقیدے اور اس کے نظریات کی تصدیق, کیوں؟ وہ اللہ کے نبی کی جماعت میں نہیں تھا.
اس لیے انہوں نے کہا یہ مکہ میں ہے اور یہ جانتا ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں اور مجھے اس کا ساتھ دینا ہے اور مجھے اس پر ایمان لانا ہے، تو لہٰذا وہ صحابہ کرام کی جماعت میں موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا، یہ کون ہے؟ ایک مشرک آیا۔ ایک بات جو سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ہمارا نہ یہ عقیدہ ہے، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے کہ جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ مشرک کافر ہے۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جو توحید مسجد میں نہیں آتا وہ مشرک کافر ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ مشرک کافر ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ، نہ ہماری سوچ اور نہ ہمارا اجتماعی یعنی ہماری مجموعی جماعت کا یہ عقیدہ یا یہ نظریہ نہیں ہے۔ کسی فرد کا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، اس لیے کہ مومن قرۂ ارض پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم تو چند ممالک میں ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں لوگ موجود ہیں، موحد لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس ساتھیوں کو بھی ملے، ملاقات بھی ہوئی، ایتھوپیا جیسے ملک کے بعد ساتھی ملے، جتنا پڑھا ان کی کتابوں کو، جتنا مطالعہ کیا، سمجھ تو یہی آیا کہ ان کے عقیدے میں کوئی ایسا خاص کفر و شرک نظر نہیں آ رہا۔ ملاقات اللہ نے ابھی کرائی نہیں ہے، یہ 2-3 سال پہلے حج کی بات ہے، حج کے اوپر ہمارے ساتھیوں کو ملے۔ ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہیں بات میں نہیں ہے وہ کافر مشرک ہے۔ ہمارے نزدیک تمام فرقہ پرستی کیا ہے، کیوں شرک ہے؟ اللہ کی کتاب نے کہا، سورہ روم میں کہا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے ڈرو، صلاح قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان مشرکوں میں سے من الذین فرقوا دینہم جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے، وکانوا شیعا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بتا دیا گیا کہ فرقہ پرستی کیا ہے۔ اگر کوئی دین میں گروہ بندی کرتا ہے، گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، گروہوں میں خود کو شامل رکھتا ہے، فرقوں میں شامل رکھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے کیے، وکانوا شیعا، گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلا جو شخص مومن ہو اس سے اللہ کے نبی کا تعلق ختم ہو سکتا ہے کیا؟ فرقوں میں بھی اگر ایمان ہو، فرقوں میں بھی اسلام ہو، فرقے والے بھی مسلمان ہو، تو اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز اللہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ فرقوں میں اسلام نہیں ہے، فرقہ پرستی شرک ہے۔ اور کہا گیا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام اور صحابیات کے دین کا معاملہ دیکھیں۔ وہ بھائی نے میرے سے پہلے درس میں کہا تھا نا افتتاحی کلمات کے اندر کہ جی پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں نا، اس بات کو مان لیں کہ کافر کافر ہے، مشرک مشرک ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، اگرچہ وہ کسی بھی اللہ کی توحید کا کتنا ہی بڑا اقرار کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات ہم مان لینا تو ہمارا ایمان ام سلیم رضی اللہ عنہا جیسا ہو جائے گا۔ ام سلیم نام سنا ہوا ہے نا، یہ وہ خاتون ہے، اللہ گواہ ہے، جس کا واقعہ اگر آپ پڑھ لینا اس کے بیٹے کی وفات کا، آپ کو رونا آ جائے گا۔ اتنی بہادر خاتون ہے یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ابو طلحہ مالدار صحابی ہے، اس نے پیغام نکاح بھیجا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے اس کو کیا جواب دیا؟ ابو طلحہ مالدار بھی ہے، رسوخ والا بھی ہے، نام والا بھی ہے، تو کسی کو پیغام نکاح بھیجے تو تیرا پیغام نکاح رد نہ کیا جائے، تو وہ شخص ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انت کافر، تو کیا ہے؟ کافر ہے، اور میں اسلام لا چکی ہوں، میں کیا لا چکی ہوں؟ اسلام لا چکی ہوں، اور تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ خاتون تھی، خاتون، اس کو پیغام نکاح بھیجا، اور بھیجا بھی ایک مالدار اور رسوخ والے شخص نے۔ اس خاتون نے اس کو کہا کہ انت کافر، تو ایک کافر ہے، اور میں اسلام لا چکی ہوں، میرا تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تو اسلام لے آئے تو میں تجھے اسلام لانے کے عوض اپنا حق مہر معاف کر دوں گی۔ اس نے اسلام لایا،
سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا حق مہر معاف کیا اور اس سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد وہ اولاد والا واقعہ ہے، اس کا وقت نہیں ہے. بہرحال اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس میں. آپ دیکھیں اپنی ماں کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلم کتاب فضائل صحابہ کی روایت ہے کہ میں اپنی ماں کو بلاتا تھا اسلام کی طرف، لیکن وہ مشرکہ تھی. وہ کیا تھی؟ مشرکہ تھی. یعنی ماں کا بھی پرواہ نہیں ہے. جانتے ہیں ماں ہے، اللہ کو بھی مانتی ہے، طواف بھی کرتی ہے بیت اللہ کا، حج بھی کرتی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے. عبادت جو ان کی تھی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے قریب ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں اور باجے ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جانتے تھے، لیکن اصل کیا تھا؟ وہ لات منات حب العزا نائلہ کو بھی رب کی صفات دیتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، لیکن میری ماں کیا تھی؟ میری ماں مشرکہ تھی. ایک دن میں نے اس سے مسلمان ہونے کے لیے کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ بات سنائی جو مجھ پر ناگوار گزری. یعنی میں نے اس کو کہا اسلام لاؤ، تو اس نے اللہ کے نبی کے متعلق ایسی بات کہی جو انتہائی مجھ کو ناگوار گزری. پھر آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سجدے والی صورت نازل ہوئی وہ سورہ نجم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا تو جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس نے مٹھی پر مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا. اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا. وہ شخص کون تھا؟ امیہ بن خلف تھا جو کفر کی حالت میں قتل ہوا. پھر آپ کو ایک اہم واقعہ کہ صحابہ کرام نہیں چلیں، یہ تو کافر مشرک تھے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی کافر مشرک کے اوپر کا فتویٰ لگتا ہے. صحابہ کرام نے آپس میں جو ہے کسی کے عمل کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگایا. تو صحابہ کرام کا میں آپ کو بتاؤں، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اللہ کے نبی نے فتح مکہ سے پہلے ایک پروگرام بنایا، اس کو پوشیدہ رکھا. خاتون چلی گئی خط لے کر. اس کو خط کس نے دیا؟ حاطب بن ابی بلتہ، صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، بدر کے جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. دیا کیوں؟ کہ وہاں پر بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اہل و عیال ہیں. مشرکین مکہ پر احسان ہو جائے گا، مشرکین مکہ اس کے بدلے میرے اہل و عیال اور میرے مال و زر کی حفاظت کریں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں. حاطب بن ابی بلتہ کہ اس خط کے بارے میں نام کے بغیر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اللہ کے نبی کو بتا دیا. خاتون خط لے کر جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کرام بھیجے، جس میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک اور صحابی تھے. وہ گئے ہیں، انہوں نے اس خاتون سے سختی کر کے وہ خط دے لیا. وہ خط آتا ہے اللہ کے نبی کی محفل میں، اور اللہ کے نبی اس خط کو جب کھلواتے ہیں یا پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں حاطب بن ابی بلتہ کا نام ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی حاطب بن ابی بلتہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ یعنی تم سے میں یہ توقع نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ حاطب بن ابی بلتہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا، میں نے یہ معاملہ کسی بدنیتی یا کسی نفاق کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ میرا یہ معاملہ ہے کہ مکہ میں رشتہ دار ہیں، آپ ان پر اچانک چڑھائی کریں گے، وہ میرے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا دیں گے. میں نے سوچا خط بیچ کر ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہا یا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر تن سے جدا کروں. حاطب بن ابی بلتہ کون تھے؟ منافق کا فتویٰ کیوں لگایا کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی خط بھیج رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر کہا کہ اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حاطب بدری صحابی ہیں، اور بدر کے شرکاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لهم، کہ تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ظاہر میں جو عمل دیکھا اس عمل کی بنیاد پر اس کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے جلیل القدر صحابی موجود ہے، بدر کا شریک ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فتویٰ داغ دیا. کون سا فتویٰ داغا؟ منافق کا. اور منافق کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پھر وہی بات میری یاد کیجئے گا، یہ منافق کا فیصلہ وحی کے تناظر میں ہوا تھا کہ وحی نازل ہو گئی تھی، یعنی وہ خط کا بتانے کے لیے وحی آئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر پر جو وحی کے معاملے میں ظاہر ہو گیا اس کی بنیاد پر فتویٰ لگا دیا. اور منافق کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے بے شک جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام نے آپس میں بھی کسی کا ظاہری عمل دیکھ کر اس پر صرف اس وجہ سے گریز نہیں کیا کہ جی یہ چونکہ بدری ہے، چونکہ یہ احد کا صحابی ہے، احد میں شرکت کرنے والا صحابی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی. یہی بات ہمیں قرآن مجید میں
دیگر مقامات پر بھی ملتی ہے کہ سورہ ممتحنہ میں تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تذکرہ بھی کیا ہے اور تفصیل بھی بیان کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں دیگر بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں کہ اتمام حجت ہو گئی، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی ان سے کہا جائے کہ تم یہ کھیل اور تماشا کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تم یہ کھیل اور ٹھٹا اور یہ مذاق کرتے ہو، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیل اور مذاق کرتے ہیں، ہم تو ویسے ٹھٹھا کرتے ہیں، تو ان سے کہو قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ ان سے کہو کہ کیا اب اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول ہی تمہارے کھیل تماشے اور مذاق کے لیے رہ گئی ہیں کہ تم اس کا مذاق کرو اور ان کا ٹھٹھا کرو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم بہانے نہ بناؤ کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تم کیا ہو چکے ہو؟ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یاد رکھیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس کسی نے بھی خالص دل سے کہا، خلوص قلب سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن جو کوئی ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور علی حجویری کے مزار پر دودھ بھی چڑھاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور نعرہ حیدری یا علی مدد کی پکارے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال کی پکارے بھی لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور مزارات پر جا کر سریز بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور مزارات والوں کو اللہ کی صفات میں بھی شریک کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پکارے بھی لگاتا ہے، تو ایسا شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، اس کے شرک و کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ تو تھا تکفیر کے معاملے میں ایک اصولی موقف، ایک اصولی دلائل جو قرآن و حدیث کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دعوت دین کے طریقہ کار میں اخلاقیات ایک الگ موضوع ہے اور تکفیر ایک الگ موضوع ہے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، جب آپ کسی کو دین اسلام کی طرف بلائیں گے، صحیح ایمان اور عقیدے کی طرف بلائیں گے، تو اخلاقیات یہی ہے کہ آپ اس کو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کریں گے، آپ اس کو اے میرے قومی بھائی یہ کہہ کر خطاب کریں گے۔ یہ اخلاقیات ہے کہ اس سے تاکہ وہ آغاز میں ہی آپ سے متنفر نہ ہو۔ یہ اخلاقیات ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ لیکن یہ اخلاقیات یہ اصولوں کو ختم نہیں کیا کرتے۔ دعوت دین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کسی کافر کسی مشرک کو آپ دعوت دیں اور اس کو کہیں کہ اے کافر میری بات سنو، اے مشرک بات سنو۔ یہ ہم نے کبھی تعلیم نہیں دی، یہ ہم نے کبھی اپنے ساتھیوں کو دعوت دین کا طریقہ کار نہیں بتایا۔ ہاں اصول یہی ہے کہ فرقہ پرستی شرک ہے اور شرک کرنے والا مشرک ہے۔ اصول یہی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر اپنی جنتوں کو حرام کر دیا۔ اصول یہی ہے۔ لیکن دعوت دین دیتے ہوئے وہ حکمت اور دانائی، دعوت دین دیتے ہوئے اچھی نصیحت، یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی اور آغاز میں ہی فتویٰ بازی سے گریز کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دعوت دین کے میدان میں اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار کرے، تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہیں، تمہارے تمام اعمال ضائع ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں بیان فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں ضائع کر دی اللہ نے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کیا سمجھتا رہا؟ وہ یہ نہیں سمجھتا رہا کہ میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں۔ کیوں ضائع کی؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اس لیے کہ انہوں نے رب کی آیاتوں کا کفر کیا، اس لیے اللہ نے اس کی نمازیں بھی ضائع کر دی، روزے بھی ضائع کر دیے، حج بھی ضائع کر دیے، عمرے بھی ضائع کر دیے۔ رب کی آیاتوں کا کفر کرنے والے کا اللہ کوئی بھی عمل باقی نہیں رکھتا۔ پھر آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے غامدی صاحب کو ایک دفعہ میں سن رہا تھا، کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور میں اس کو مشرک کہوں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قادیانی بھی خود کو کافر نہیں کہتا، تو آپ اس کو بھی کافر نہ کہیں۔
شیعہ بھی خود کو کافر نہیں کہتا، دیوبندیوں نے نعرے لگائے، وہ اس کو بھی نہ کہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر مشرک کافر جب وہ کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، وہ وہاں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم میں مشرک نہیں تھا۔ دنیا میں تو ماننے بات دور کی ہے، یہ اللہ کی عدالت میں بھی کھڑے ہو کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم میں مشرک نہیں تھا۔ تو وہ تو وہاں بھی نہیں مانے گا۔ پھر وہی بات کہ ہم تکفیر کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اندر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تکفیر اول تو ہم اسی کی کرتے ہیں جس کو اللہ کی کتاب کافر کہتی ہے، مشرک ہم اسی کو کہتے ہیں جس کو قرآن و سنت مشرک کہتے ہیں، ہم اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہماری دعوت وہ اسی لیے ہے کہ لوگ کفر و شرک سے نکل کر کافر مشرک نہ رہیں بلکہ مسلم اور مومن بن جائیں، اور اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہم کسی کافر کو کافر نہیں کہیں گے، کسی مشرک کو مشرک نہیں کہیں گے، اور اس میں قیل و قال اور حجت یا حجت بازی یا بحث و مباحثے کی طرف جائیں گے، تو بڑی واضح بات ہے کہ پھر ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی